دوستو یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنی زندگی کے مقصد نہیں پتا، جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا اس دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر کچھ کرنے کی جرت نہیں ہے، جو لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، جو لوگوں کی تانے سننے سے ڈرتے ہیں، جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتے۔ کیونکہ جناب دنیا میں آپ کی آمد ایک حادثہ نہیں ہے، آپ کی طرح کا کوئی بھی ایک اور شخص اس خطے زمین پر موجود نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ پاک نے کروڑوں اربوں لوگوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ان کروڑوں اربوں لوگوں میں کوئی بھی ایک شخص آپ کی طرح اس خطے زمین پر موجود نہیں ہے۔ آپ کوئی ہونڈا یا مرسیڈیز کا نیا ماڈل نہیں ہے جس کی طرح کے ہزاروں گاڑیاں سڑکوں پر روا دوا ہیں۔ آپ سیمسنگ کے فون یا ایپل کے آئی پیڈ کی طرح کسی اسمبلی لائن میں سے گزر کر مرز وجود میں نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کو اس کائنات کے سب سے بڑے آرٹسٹ نے بڑی محبت، پیار اور نفاست سے تخلیق کیا ہے۔ اسے آپ کی تخلیق پر بڑا مان ہے، اور وہ جس کی تخلیق کردہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، تو پھر کیا آپ کی تشریف آوری کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ اللہ پاک نے اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس پیدا کرنے کے یا اس دنیا میں بھیجنے کی پیچھے بھی کوئی راز ہے، کوئی مقصد ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ؟ کیا کسی دن، یا آپ صرف اس انتظار میں ہے کہ نہیں جناب میں کیوں سوچوں، کیونکہ کسی دن آسمان سے ایک بل بورڈ ظاہر ہوگا جس پہ لکھا ہوگا کہ فلاں صاحب جو بے حد خوبصورت ہے، باصلاحیت ہے اور باکمال انسان ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے ڈیش ڈیش ڈیش۔ تو جناب اگر آپ اسی انتظار میں ہیں تو ایسا کبھی ہونے والا نہیں۔ تو کیا آپ کی تخلیق کا مقصد یا آپ کی جینے کی وجہ آپ کو کوئی اور نہیں بتا سکے گا؟ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ نہیں، یہ وجہ آپ کو خود ڈھونڈنی ہے۔ خدا نے وہ وجہ رکھ ضرور چھوڑی ہے، لیکن اس وجہ تک پہنچنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی زندگی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وہی عقل، وہی ذہانت اور وہی دانش ہے جو کروڑوں اربوں سیاروں اور ستاروں اور گلیکسیز کو چلا رہی ہے، جو کائنات کے اس پورے نظام کے ڈسپلن میں رہنے کے ضامن ہے۔ اور جہاں تک آپ کے رنگ، نسل یا شکل کی بات ہے، اگر آپ جس رنگ، نسل یا شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، جس وطن، قوم، قبیلے کا حصہ بنے، جو قد قامت، رنگ اور روپ خدوخال آپ کے حصے میں آئے، جو جسامت، طاقت، چال ڈھال آپ کا مقدر بنی، اس پہ نہ تو آپ کا بس چلا نہ کسی اور کا۔ بس یہ تو ایک ایگزیکٹو فیصلہ ہے جس میں کبھی کسی سے پوچھا نہیں گیا، مشورہ نہیں مانگا گیا، کبھی کسی کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا۔ تو پھر اگر آپ نے کبھی بھی زندگی میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یا کسی کو سامنے کھڑا کر کے یا کسی کا مذاق اڑایا ہو اپنی خد و خال کے بارے میں، یا کسی کے خد و خال کے بارے میں، رنگ و روپ کے بارے میں، قد کاٹ کے بارے میں، رنگت کے بارے میں، خود کو یا کسی اور کو کھوسا ہے، تنقید کی ہے، یا کڑوی کسیلی باتیں سنائی ہیں یا سنی ہے، آنکھوں کے سائز سے لے کر مسلز کے سائز تک سے نفرت کی ہے، بالوں کے ساخت سے لے کر چہرے مہرے کو تحقیر کا نشانہ بنایا ہے، اپنی ناک، کان، آنکھوں یا آپ کے خیال میں غیر ضروری تیل جو آپ کے فیس کے اوپر ہے یا جسم باڈی کے اوپر ہے اس نشانات کی شکایت کی ہے، خود کو برا بلا کہا ہے، یا اپنی جسمانی شکل و صورت کی کسی پہلو پر تنقید کی ہے، تو ذرا رک کر سوچئے کہ آپ کس کی تخلیق کو نشانہ بنا رہے ہیں، کس کے فیصلے پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کی ایک ایک چیز چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، اس کے ہونے یا نہ ہونے کے پیچھے وہی عقل، ذہانت اور دانش ہے جو آسمانوں، زمینوں، سیاروں، ستاروں، پہاڑوں، میدانوں اور ان تمام ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات کے آرزوؤں کا محور مرکز ہے۔ تو کیا اس ذہانت، دانش اور عقل پر تنقید کرنے کی جرت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جہاں جس حال میں اور جن بھی خد و خال کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے، ان کی کوئی وجہ ہے، اس وجہ کو پہچانیے، اس مقصد تک رسائی کی جستجو کیجیے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو بغیر کسی جسمانی عضو کے پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہے، انہیں بھی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان کا مقصد سڑکوں پہ بھیک مانگنا نہیں ہے۔ ان کی بینائی، قوت سماعت یا قوت گویائی نہ ہونے کے پیچھے خدا نخواستہ کوئی خرابی یا کمی نہیں،
بلکہ ان کے اس طرح اس خطے زمین پر بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے جس کا فی الحال صرف ان کے بنانے والے آرٹسٹ کو ہی علم ہے۔ اس مقصد تک رسائی سے پہلے اپنے شاہکار یعنی اللہ پاک کی ذات تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے جسے کہتے ہیں جرأت، اپنے آپ سے سامنا کرنے کی جرأت، اندھیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرأت، خود سے مشکل سوال پوچھنے کی جرأت، اندھیروں میں ڈگمگانے کی جرأت، اندیکھی چیزوں سے ٹکرا کر گرنے کی جرأت، گر کر فوراً اٹھ جانے کی جرأت، اندر کے اندھیروں اور خاموشیوں کے ساتھ دوستی کرنے کی جرأت۔ چلیے میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ تصور کریں کہ آپ رات کے کھانے کے بعد ٹہلنے کے لیے گلی میں نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گھٹنوں کے بل جھکا ہوا اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ اس شخص کے پاس جا کر ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا جناب؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میری گاڑی کی چابی گم ہو گئی ہے۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں مدد کروں؟ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بڑی مہربانی ہوگی جناب۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ آپ بھی گھٹنوں کے بل جھک کر اس کی گاڑی کی چابی کی تلاش میں مگن ہو جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے تک آپ اور وہ دونوں مل کر گلی کا چپا چپا چاندنے کے بعد بھی چابی آپ لوگوں کو نہیں ملتی۔ آپ کی کمر تھک جاتی ہے اور واک دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ آپ تنگ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو یقین ہے کہ چابی یہاں گری تھی؟ لیکن وہ بے دھیانی سے آپ کو جواب دیتا ہے کہ نہیں بھائی، چابی اصل میں کمرے کے اندر گری تھی۔ آپ کے منہ سے ایک چیخ نکل جاتی ہے، اگر اندر گری تھی تو یہاں 1 گھنٹے سے کیوں جھک مار رہے ہو؟ اندر جا کے کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آپ غصے اور احتجاج بھرے لہجے میں اس سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دراصل اندر کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا ہے اور یہاں اسٹریٹ لائٹ کی روشنی ہے، اس لیے میں نے سوچا ذرا روشنی میں ڈھونڈتا ہوں۔ محض دوستو اسی لیے کہ اندر اندھیرا ہے کیا گلی کی روشنی میں آپ کو چابی مل سکتی ہے؟ دوستو چابی وہیں سے ملے گی جہاں گم ہوئی ہے۔ باہر چاہے کتنی ہی روشنی ہو، آپ کتنی ہی لگن، ولولے یا جذبے سے چابی کیوں نہ ڈھونڈ رہے ہوں، اور سب سے بڑھ کے چاہے پوری دنیا چابی کی تلاش میں آپ کے ساتھ کیوں نہ نکل کھڑی ہو، چابی آپ کو اندر سے ہی ملے گی۔ دوستو اندر کے اندھیروں سے نجات ممکن ہے، تاریکیوں کو روشنی سے بدلا جا سکتا ہے۔ یہ کام آپ سے پہلے بھی لاکھوں لوگ سر انجام دے چکے ہیں، اور جب آپ ان اندھیروں کو ختم کرنے کی جرت کرتے ہیں، جرت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہ جرت دکھانے کی دیر ہے، پھر زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جائیں گے، ڈگمگاتے قدم سنبھل جائیں گے، آنکھیں اندھیرے میں راستہ سجائی دینے کے لیے لائق ہو جائے گی، اور تاریکیاں یکدم روشنیوں میں بدل جائے گی۔ آپ کی گری ہوئی گمشدہ چابی آپ کے ہاتھ لگ جائے گی۔ اپنی زندگی کو بدلنے کی چابی آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ اب وقت آ پہنچا ہے کہ آپ اپنے باہر ناکامی کی وجوہات ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اپنے اندر جھانکیں، چاہے وہاں کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ اپنی زندگی کے مکمل ذمہ داری اٹھانے کا جیسی ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک روشنی کی کرن جاگ اٹھے گی۔ آپ کو احساس ہوگا کہ باہر کی تبدیلی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہر بڑی اور بامعنی تبدیلی صرف اور صرف آپ کے اندر سے جنم لیتی ہے۔ بعض لوگ زندگی میں اسی لیے آگے نہیں جاتے کہ ان کے ساتھ کوئی سانحہ یا کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے، اور وہ پھر ساری زندگی اس سانحے اور حادثے کو بنیاد بنا کر یہ کہتے کہ جناب نہیں، میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا، میرے ساتھ وہ ہوا تھا، اچھا خاصا میں چل رہا تھا، اچھا خاصا میں کامیابی کی طرف روا دوا تھا، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، لیکن میرے ساتھ یہ سانحہ اور یہ حادثہ ہوا جس کی وجہ سے بس اب میری بس ہو گئی ہے، میرے سے اور مزید نہیں ہو سکتا، میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے اندر جرأت نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، ان کو صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن میری خواہش اور مشورہ یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ دنیا کو حیران کر دیں، کچھ ایسا کرے جس کی کسی کو توقع نہ ہو، وہ کر گزرے جو کسی اور نے کرنے کا سوچا نہ ہو۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائے، اپنے ساتھ ہونے والے جو بھی واقعے، جو بھی سانحے یا جو بھی حادثے آپ کو پیش آئے ہیں، ان حادثوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں اور اس میں سے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیں۔ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ حادثات یا سانحے اس لیے لوگوں کے ساتھ وقوع پذیر نہیں ہوتے کہ خدا ان لوگوں کو توڑ کر رکھ دینا چاہتا ہے یا انہیں مایوسیوں کے اندھیروں میں دھکیل دینا چاہتا ہے۔ واقعات اور حادثات دراصل اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھ جائیں، یا پھر ان کے اندر چھپی وجہ کو تلاش کر کے اسے اپنا مقصد حیات بنا لیں۔